ٹاپک 2.0 فعل ماضی۔ اس ٹاپک کے 4 سب ٹاپک ہیں: 2.1 2.2 2.3 2.4 فعل ماضی معلوم، فعل ماضی منفی معلوم، فعل ماضی مجہول، فعل ماضی منفی مجہول۔ آئیے ان میں سے ہم ہر ایک سب ٹاپک کو پڑھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس ٹاپک کو آسان بنائے۔ سب ٹاپک 2.1 فعل ماضی معلوم۔ عزیز طلباء و طالبات، اہل عرب اس مصدر سے کم از کم 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں، 6 افعال اور 6 اسماء۔ آئیے سب سے پہلے افعال مشتقہ کو پڑھتے ہیں۔ مثلا اس مصدر علما سے افعال مشتقہ درج ذیل ہیں: یا کسی بھی اس مصدر کو ہم بتا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس مصدر ضرباً، اس سے افعال مشتقہ ہم نیچے بنا سکتے ہیں، یا اس مصدر نصراً، اس سے ہم افعال مشتقہ لکھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی اس مصدر کو لے کر اس سے بننے والے جو 6 افعال ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، ان کو ہم تفصیل کے ساتھ یہاں پڑھیں گے، ان کی گردانیں بھی پڑھیں گے، ان کے معانی بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک سائٹ پر افعال دیے گئے ہیں اور دوسرے کالم میں ان کی ایگزامپلز دی گئی ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل نفی، فعل جہد، فعل امر اور فعل نہی۔ یہ وہ 6 افعال ہیں جو اس مصدر سے بنتے ہیں۔ فعل ماضی جیسے عالمہ، یعنی علما سے ہم نے عالمہ کو بنایا، اور پھر فعل مضارع کی مثال یعلم، عالمہ سے یعلم بنتا ہے۔ فعل نفی کی مثال لا یعلم، اگر لا جو ہے وہ فعل مضارع کے شروع میں لگا دیا جائے تو وہ فعل نفی بن جاتا ہے۔ اور فعل جہد لم یعلم، اگر فعل مضارع کے شروع میں حرف لم لگا دیا جائے تو فعل جہد بن جاتا ہے۔ آگے فعل امر جیسے اعلم، تو اعلم یعنی فعل امر کو بھی فعل مضارع سے ہی بناتے ہیں۔ اور فعل نہی لا تعلم۔ تو گویا یہ 6 افعال ہوئے جن کو آپ نے دیکھا اور پڑھا۔ یہ 6 افعال اس مصدر سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ اس مصدر سے بنتے ہیں، چونکہ اس مصدر ایک روٹ ورڈز کی طرح ہوتا ہے کہ جس سے مختلف الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے افعال کو بنایا۔ آئیے اب ان میں سے ہر ایک کی گردان پڑھیں گے، فعل ماضی کی، مضارع کی، اسی طرح باقی تمام افعال کی گردان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس میں سے دیکھیں کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے کے متعلق بتائے۔ گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں جو بھی کوئی کام ہے، جو بھی کسی نے کام کیا ہوا، فعل ماضی جو ہے وہ اس کے بارے میں ذکر کرے گا، اس کے بارے میں بتائے گا۔ جیسے نصرہ یعنی مدد کی اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں، تو نصرہ یہ جو فعل کا یہ جو لفظ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہے۔ گردان فعل ماضی معلوم۔ تو فعل ماضی کی گردان آپ دیکھیے۔ گردان کہتے ہیں کہ ایک لفظ سے بننے والے جو 13 ورڈز ہوتے ہیں، ٹوٹل جو ہے وہ 14 ہو جاتے ہیں، تو 14 الفاظ جو ایک ہی لفظ سے بنتے ہیں اس کے مجموعے کو گردان کہا جاتا ہے، اور اسی کو صرف کبیر بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے گردان فعل ماضی معلوم: فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ فعل واحد مذکر غائب صیغہ، اس کی ٹرانسلیشن ہے کیا اسے ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں۔ فعلا تثنیہ مذکر غائب، ٹرانسلیشن کیا ان 2 مردوں نے گزشتہ زمانے میں۔ فعلو جمع مذکر غائب، کیا ان سب مردوں نے گزشتہ زمانے میں۔ فعلت واحد مؤنث غائب، کیا اس ایک عورت نے گزشتہ زمانے میں۔ فعلتا تثنیہ مؤنث غائب، کیا ان 2 عورتوں نے گزشتہ زمانے میں۔ فعلنا جمع مؤنث غائب، کیا ان سب عورتوں نے گزشتہ زمانے میں۔ فعلتا کیا تو ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں، صیغہ واحد مذکر حاضر۔
فعلتما تثنیہ مذکر حاضر، کیا تم دو مردوں نے گزشتہ زمانے میں. فعلتم جمع مذکر حاضر، کیا تم سب مردوں نے گزشتہ زمانے میں. فعلتی صیغہ واحد مؤنث حاضر، کیا تو ایک عورت نے گزشتہ زمانے میں. فعلتما صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، کیا تم دو عورتوں نے گزشتہ زمانے میں. فعلتن جمع مؤنث حاضر، کیا تم سب عورتوں نے گزشتہ زمانے میں. فعلتو صیغہ واحد متکلم، کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے گزشتہ زمانے میں. فعلنا صیغہ تثنیہ و جمع متکلم، کیا ہم دو مرد یا دو عورتوں نے یا سب مرد یا سب عورتوں نے گزشتہ زمانے میں. سب سے پہلا کام اس گردان کے اندر ان الفاظ کو اسی ترتیب کے ساتھ یاد کرنا ہے. سب سے اول اور سب سے امپورٹنٹ کام آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس گردان کو اسی انداز سے یاد کرنا ہے جیسے آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. اس کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تین لفظ ملا کر ان کو یاد کریں. جیسے سب سے پہلے آپ 3 لفظوں کو یاد کریں، فعل فعل فعلو، فعل فعل فعلو. جب آپ نے یہ یاد کر لیے، اس کے بعد آپ آگے والے 3 الفاظ کو یاد کریں، فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتا فعلنا. پھر آپ ان 6 کو ملا کر اکٹھے یاد کیجئے، فعل فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا غور کر لیں ان الفاظ پر کہ ان کے اندر کون سی تبدیلی واقع ہو رہی ہے. دیکھیں فا، عین اور لام آپ کو تمام الفاظ کے شروع میں نظر آئیں گے. فا، عین اور لام پوری گردان کے ابتدائی حروف آپ کو فا، عین اور لام نظر آئیں گے. فعلا میں آپ دیکھیں، فعلو میں دیکھیں، فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلت فعلنا. فا، عین اور لام ہمیشہ یہ پہلے نمبر پر تینوں حروف اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہیں. ان کے اندر جو واقع تبدیلیاں ہیں ان پر آپ غور کریں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ الف جو ہے وہ تثنیہ کی علامت ہے. الف جیسے آپ دیکھیں فعلا تثنیہ مذکر غائب لکھا ہوا ہے. پھر آپ نیچے چلتے چلے جائیں، الف اور کہاں پہ آ رہا ہے؟ آپ کو نظر آئے گا فعلتا، اس میں پھر آپ کو الف نظر آ رہا ہے. یہ یاد رکھیں تثنیہ مؤنث غائب، تو یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. اسی طرح آپ آگے چلیں، فعلتما وہاں پہ پھر آپ کو الف نظر آ رہا ہے، تو وہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. پھر آپ نیکسٹ دیکھیں، فعلتما دوبارہ آ رہا ہے، وہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. اور اسی طرح سب سے آخر میں فعلنا کو دیکھیں، الف آ رہا ہے، وہ بھی تثنیہ اور جمع مشترک صیغہ ہے، تثنیہ کے لیے بھی اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ واو جمع کی علامت ہے. جیسے آپ نے دیکھا فعلو کے اندر واو موجود ہے تو وہ جمع کی علامت ہے. اسی طرح نون مفتوحہ، ایسا نون کہ جس کے اوپر زبر ہے، وہ نون بھی جمع کی علامت ہے. جیسے فعلتن میں آپ نون کو دیکھیں اور فعلنا کے اندر آپ نون کو دیکھیں، نون مفتوح یہ جمع کی علامت ہے. تو ان علامات پر اگر غور کریں تو بہت جلد ممکن ہے کہ آپ اس گردان کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں گے. اور سب سے اول کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رٹا کبھی نہ لگائیں، الفاظ کی پہچان کریں. تو دیکھیے آپ فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا. آسان سی بات ہے. فعلا واحد کا صیغہ ہے تو اس کے بعد اس کا تثنیہ اور جمع بھی آئے گا. ہر واحد کا آپ نے تثنیہ اور جمع بنانا ہے، تو ہر تثنیہ کے اندر الف ہوگا اور اکثر جمع کے اندر آپ کو واو نظر آئے گا. تو فعلا میں آپ نے تثنیہ کو دیکھا کہ الف علامت تثنیہ کی ہے، فعلو میں آپ نے واو کو دیکھا کہ وہ علامت جمع کی ہے. اسی طرح فعلت فعلتا، فعلت پھر واحد کا صیغہ ہے لیکن یہ فیمیل کے لیے ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. اور اب آپ نے اس کا تثنیہ بھی بنانا ہے اور جمع بھی بنانا ہے. اس کا تثنیہ بنایا فعلتا ہو گیا، فعلت کے بعد جو تا ہے اس کے بعد الف لگا دیا فعلتا. اور فعلنا یہ نون مفتوح ہے، یہ جمع کی علامت ہے تو فعلنا ہو گیا. تو فعل فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا.
یہ جو سب سے پہلے یہ 6 صیغے ہیں، یہ 6 صیغے غائب کے ہیں، غائب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ غائب اسے کہتے ہیں جو حاضر نہ ہو، جو موجود نہ ہو، جو غائب ہو۔ ان کے لیے اگر آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو ان کے لیے یہ 6 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا۔ فعل واحد ہے اور فعلت بھی واحد ہے۔ فرق یہ ہے کہ فعل واحد مذکر غائب ہے اور فعلت واحد مؤنث غائب ہے۔ تو پہلے 6 صیغے غائب کے ہیں، ان میں سے 3 مذکر کے لیے ہیں اور 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ اسی طرح ان کے بعد جو آگے والے 6 صیغے ہیں، ان میں بھی 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے لیے ہیں، لیکن آئندہ آنے والے 6 صیغے وہ حاضر کے ہیں، غائب کے نہیں ہیں۔ حاضر اسے کہتے ہیں جو موجود ہو، غائب نہ ہو۔ تو ان کے لیے 6 صیغے دیکھیے، فعلتا، فعلتما، فعلتم۔ فعلتا اس کا واحد کا صیغہ ہے، اب اس کا ہم نے تثنیہ بھی بنانا ہے اور جمع بھی بنانا ہے۔ فعلتما، فعلتم۔ فعلتما تثنیہ ہے، الف علامت آ گئی، اور فعلتم یہ جمع کا صیغہ ہے۔ فعلتم، تم کا معنی تم، تم جیسا کہ عربی کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے فعلتم، اردو کے اندر ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بھی آپ اس کا معنی کریں گے تم۔ تم کس کو کہا جائے گا؟ جو لوگ موجود ہوں، جو حاضر ہوں۔ اس سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ صیغہ حاضر کا ہے۔ تو یہ 3 صیغے ہو گئے حاضر مذکر کے۔ اس کے بعد 3 صیغے آئیں گے حاضر مؤنث کے، وہ ہے فعلتی، فعلتما، فعلتن۔ فعلتی واحد مؤنث حاضر کا ہے، اس کا اب ہم نے تثنیہ بھی اور جمع بھی بنانا ہے۔ تو فعلتی کا تثنیہ فعلتم اور اس کا جمع فعلتن۔ تو ٹوٹل یہ 6 صیغے حاضر کے ہو گئے، ان میں سے 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ باقی رہ گئے 2 صیغے، وہ واحد متکلم، آئی اور وی، یہ دونوں مشترک ہیں، جیسا کہ انگلش کے اندر بھی آئی مشترک ہے، فیمیل کے لیے اور میل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح وی بھی۔ تو یہاں پر بھی واحد متکلم اور جمع متکلم کے جو صیغہ جات ہیں وہ مشترک ہیں، فیمیل اور میل دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فعلتو کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، فعلنا کیا ہم 2 مرد یا 2 عورتوں نے۔ تو اس طرح ان علامات کو دیکھتے ہوئے، ان پر غور کرتے ہوئے آپ لوگ اس گردان کو اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ دوبارہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رٹا لگانے کی کوشش مت کریں، گردان کو سمجھیں، اس کے الفاظ میں تبدیلیوں کو دیکھیں کہ ایک لفظ سے دوسرا لفظ کس طرح بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ فعل ماضی فعل مشتق ہے، اس کو ہم نے اسم مصدر سے بنایا ہے۔ اسم مصدر سے بننے والے 6 افعال میں سے سب سے پہلے فعل ماضی کو پڑھتے ہیں کہ فعل فعل ماضی ہے، اور اس سے 13 صیغہ جات آگے مزید بنتے ہیں۔ فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ ایک تو ان الفاظ کی تبدیلیوں کو آپ نے دیکھ لیا، اس سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو چکا ہوگا کہ یہ پہلے 6 صیغے غائب کے ہیں، دوسرے 6 صیغے حاضر کے ہیں، آخر والے 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ تو پہلے 6 صیغے جو غائب کے ہیں ان کو الگ سے آپ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ 6 صیغے غائب کے ہو گئے۔ پھر 6 حاضر کے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ یہ 6 صیغے حاضر کے ہو گئے، اور آخر میں 2 صیغے متکلم کے ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور جمع 2 سے زیادہ کو کہا جاتا ہے۔ تو واحد مذکر غائب، واحد کا معنی 1، مذکر کا معنی مرد یعنی میل، اور غائب کا معنی وہ جو سامنے نہ ہو، اور تثنیہ کا معنی 2 اور مذکر کا معنی سیم اسی طرح، جو یعنی میل کو کہا جاتا ہے، مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مرد کے لیے، غائب جو کہ حاضر نہ ہو۔ جمع 2 سے زیادہ کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کی ٹرانسلیشن کرنا بھی اب آپ کے لیے آسان ہو گئی۔ واحد مذکر غائب یعنی فعلہ جو ہے، واحد مذکر غائب، اس کا ترجمہ کریں گے کیا اسے ایک مرد نے۔ اب ایک آپ نے واحد کا ترجمہ کیا، مذکر اس کا ترجمہ کیا آپ نے مرد، اور غائب اس کا ترجمہ آپ کیا اس ایک مرد نے کیا، اس ایک مرد نے کیا۔
چونکہ یہ گردان ہے فعل ماضی کی، تو پھر آپ نے کہا گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کیا اس ایک مرد نے، گزشتہ زمانے میں فلاں نیکی کا کام کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، نوافل ادا کیے، تو کیا اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں، فعلا کیا ان دو مردوں نے گزشتہ زمانے میں، فعلو کیا ان سب مردوں نے گزشتہ زمانے میں۔ لیکن ان تینوں کا ترجمہ آپ اور بھی آسانی کے ساتھ اس کو اس انداز سے بھی یاد کر سکتے ہیں، کیا اس ایک دو سب مردوں نے، بہت آسان ہے۔ آپ نے فعل، فعلا، فعلو تینوں کا ترجمہ ایک سینٹنس کے اندر آپ نے یاد کر لیا، کیا اس ایک دو سب مردوں نے، ایک کے اندر پہلے کا ترجمہ ہو گیا، دو میں دوسرے کا، اور سب کے اندر تینوں کا ترجمہ ہو گیا، کیا اس ایک دو سب مردوں نے، کیا ان ایک دو سب عورتوں نے۔ آپ 6 صیغوں کا ترجمہ کر چکے ہیں، کیا تم ایک دو سب مردوں نے، کیا تم ایک دو سب عورتوں نے، 6 حاضر کے صیغوں کا ترجمہ ہو چکا، بہت آسان ہے۔ دیکھیں آپ دوبارہ غور سے سنیے، کیا ان ایک دو سب مردوں نے، کیا ان ایک دو سب عورتوں نے، کیا تم ایک دو سب مردوں نے، کیا تم ایک دو سب عورتوں نے، کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، ہم سب مرد یا سب عورتوں نے۔ پوری گردان کا ترجمہ بھی آپ یاد کر چکے ہیں۔ اس طرح اس گردان کو اور اس کی ٹرانسلیشن کو، اس کے صیغہ جات کو سمجھنے کے بعد سٹوڈنٹس جو ہے اوپر والے 3 صیغوں پر ہاتھ رکھ کر نمبر 4 صیغے کو دیکھیں اور فوراً اس کے بارے میں بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے۔ نمبر 6 صیغے کے بارے میں سوچیں کہ کون سا صیغہ ہے، 7 نمبر پر کون سا ہے، 8 نمبر پر کون سا ہے، اس کی نمبرنگ کریں اور اس کے بارے میں سوچیں کہ فعلتم، اچانک آپ نے ترجمہ کیا فعلتم، تم کا معنی تم، کیا تم سب مردوں نے، اس انداز سے فعلتی، تاکہ نیچے جب تک کسرہ آ چکا ہے، تاکہ نیچے جب زیر آ جائے تو معلوم ہوا کہ یہ فیمیل کے لیے ہے، کیا تو ایک عورت نے، فعلتا کیا تو ایک مرد نے، اگر تا پر زبر آ جائے تو یہ میل کے لیے، تاکہ نیچے زیر آ جائے تو فیمیل کے لیے، فعلتا، فعلتی۔ اس طریقے کو ذہن میں بٹھائیں اور الفاظ کی تبدیلیوں پر غور کریں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو یہ گردان اچھی طرح یاد ہو جائے گی۔ صیغے کی تعریف: کسی بھی کلمے میں پائے جانے والے حروف کو حرکات و سکنات کے اعتبار سے جو خاص شکل ملے اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ جس بھی کسی لفظ پر جو مختلف حرکات و سکنات آتی ہیں اور اس سے کسی بھی لفظ کو جو ایک خاص شکل ملتی ہے، وہ خاص شکل واحد کی ہو، تثنیہ کی، جمع کی ہو، غائب کی یا حاضر کی ہو، کوئی بھی شکل ہو، تو اس خاص شکل کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ ہر فعل سے 14 صیغے نکلتے ہیں جن کی تفصیل آپ پچھلی گردان میں پڑھ چکے ہیں، 6 غائب کے لیے اور 6 حاضر کے لیے، 6 غائب میں سے 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، اور 6 حاضر میں سے بھی 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ صیغوں کی پہچان: مادہ ہے فا، عین اور لام، واحد، تثنیہ، جمع، واحد ہے فعلا، تثنیہ ہے فعلا، جمع ہے فعلو، یہ مذکر کے لیے، 6 غائب کے 6 حاضر کے، آسان سی بات ہے، 2 متکلم کے لیے۔ تو وہ الفاظ جو انگلش کے استعمال کیے جاتے ہیں ان صیغوں کے لیے، ان پر نشاندہی کی جا رہی ہے کہ فعلا کو آپ ہی سے اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، فعلت میں شی سے آپ اشارہ کر سکتے ہیں۔ آگے جو تثنیہ کا صیغہ ہے فعلا، اس کے لیے دے بوتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح فعلتا کے لیے بھی دے بوتھ کا استعمال ہوتا ہے۔ فعلو اور فعلنا کے لیے دے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فعلتا اور فعلتی کے لیے یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یو انگلش میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فعلتما، فعلتما، یو بوتھ کہا جا سکتا ہے، فعلتم، فعلتن، یو آل کہا جا سکتا ہے۔ فعلتو کو ہم آئی سے سمجھ سکتے ہیں اور فعلنا کو وی بوتھ یا وی آل سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فعل ماضی کی مکمل گردان یاد کرنے کے بعد اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ہم نے چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کی اور ہم نے سوچا کہ فعل ماضی کی تعریف یہ تھی کہ جو گزشتہ زمانے کے متعلق بتائے اور اس میں 14 صیغہ جات پائے جاتے ہیں، اور پھر ہم نے اس میں یہ سوچا کہ اس کے 14 صیغہ جات ہیں
جو کہ فعلا فعلا فعلو، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 غائب کے ہیں، 6 حاضر کے ہیں۔ جو 6 غائب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ جو 6 حاضر کے ہیں ان میں سے بھی 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے ہیں، اور 2 صیغے آخر میں جو قدر مشترک ہیں، آئی اور ہوئی، یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم۔ یہ آپ نے غور و فکر کیا۔